بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی کیسے پہچان کروائی اور کیسے بتایا کہ یہ شیطان ہے، اور یہ شیطان تھا تو شیطان، لیکن عمل کیسا بتا کے گیا، کیسا عمل بتا کے گیا، اچھا عمل بتا کے گیا اور کیوں بتا کے گیا، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے، بڑا غور کرنا آپ نے اس الفاظ کے اوپر۔ آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر ایک عملی نمونہ پیش ہوگا، آپ کے سامنے آئے گا، آپ بھی اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا جو خزانہ تھا نا، اس کا جیسے سمجھے وزیر خزانہ ہوتا ہے، وزیر خزانہ رکھا ہوا تھا۔ اب وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روزانہ وہاں پہ جاتے، بیت المال کی جانچ پڑتال کرتے، آگے پیچھے کوئی کرنے والا ہوتا تو اس کی ادھر ادھر کرتے، کسی کو لینا دینا لین دین سارا ان کے پاس حساب تھا۔ اپنے اوپر فخر بھی کرتے ہیں کہ بڑا میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے رحمت کائنات نے اپنے اس مال کے اوپر، اس بیت المال کے اوپر مجھے مقرر کیا ہے کہ میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اور حفاظت کرتا ہوں۔ بڑی میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے محبوب کائنات نے اس کے اوپر مقرر کیا، اور میں وہ صحابی ہوں جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے میرے اوپر ایک یقین کر کے، اعتماد کر کے مجھے وہاں پہ لگا دیا، وہاں پہ میرے ذمہ کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ روزانہ وہاں پہ جاتے، وہاں جا کے اس کی جانچ پڑتال کرتے، کمی پیشی ہوتی اس کو دیکھتے، کہاں گیا ہے، کہاں مال لگا ہے، کہاں پہ گیا ہے، کہاں سے واپس آیا ہے، کون کون دے کے جا رہا ہے، سارا حساب کتاب ان کے پاس ہوتا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ گئے نا جب وہاں پہ جا کے دیکھا تو وہاں پہ ایک بندہ جو تھا وہ چوری کر رہا تھا، وہاں سے کچھ مال اٹھا رہا تھا، کچھ چیزیں اٹھا رہا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، انہوں نے اوپر سے جا کے پکڑ لیا۔ جب پکڑا نا، پکڑ کے انہوں نے کہا چل آج تیرا میں علاج کرتا، تجھے میں نبی کی عدالت میں لے کے چلتا ہوں، اپنے پیارے محبوب کی عدالت میں لے چلتا ہوں، تیرا حساب کتاب میں کرواتا ہوں۔ اچھا، وہ جو تھا نا بندہ، اس نے کیا کیا، اس نے جو صحابی تھے ان کے پیروں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، ان کے داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ اس طرح نہیں ہوگا۔ منت سماجت کی، آخرکار ان کے دل کے اندر رحم آیا، انہوں نے کہا چلے انسان ہے، غلطی ہوگی اس سے، چلے آپ کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ سامان جو آپ نے چرایا وہ واپس رکھ دو۔ وہاں پہ سامان رکھوایا، اس کو بھیج دیا، چلا گیا۔ اب دوسرے دن جب آپ آئے ہیں تو دوبارہ آپ نے دیکھا کہ وہی شخص جو چوری کر رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہی چرانے لگا ہوا ہے۔ آپ نے اوپر سے پھر اس کو پکڑ لیا۔ جب آپ نے پکڑا نا تو اب اس نے پھر دعائی ڈالنا شروع کر دی، رونا دھونا اس نے ڈالنا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کریں، میں آئندہ سے ایسے نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں زندگی کی، میں اس طرح نہیں کروں گا۔ جیسے اس نے الفاظ بولے تو حضرت انس کے ذہن میں دوبارہ سے اسی طرح نرمی پیدا ہوئی، نرمی ہوئی تو آپ نے ان کو معاف کر دیا، کہا چلا جا یہاں سے، مجھے نظر نہ آنا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب کیا ہوا، اب تیسری مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ گئے نا، ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ پھر چوری کر رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا، اب انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی آج جو مرضی کرتا رہے، اب تجھے میں نبی کی عدالت میں لے کے جاؤں گا، تیرا حساب کتاب اللہ کے محبوب کریں گے۔ اب وہ جو چور تھا اس کو پتا تو تھا کہ نبی کی عدالت میں جب جاؤں گا تو وہ تو عدالت ہی ایسی ہے، وہاں پہ چوری کرنے کے لیے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، وہاں پہ تو بڑا المیہ کام ہو جائے گا، میں وہاں پہ کیسے جاؤں گا، نبی کی عدالت میں کیسے جاؤں گا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے منت سماجت تو کافی کی، ٹھیک ہے، لیکن کافی کرنے کے بعد پھر وہ چلا گیا، معافی مانگ کے نا حضرت انس نے بھیج دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب وہ جانے لگا نا، اس نے کیا کیا، جانے سے پہلے اس نے کہا اے انس میری بات سن لو، کہتا آج آپ کو تیسرا دن ہے، آپ تیسری مرتبہ آپ نے مجھے پکڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ مال یہاں پہ رکھ کے جاتے ہو، لیکن ایک کام کیا کرو۔ حضرت انس نے کہا جی یہ شیطان ہے، یہ کون سا کام بتانے لگا ہے، کہتا تمہاری چوری بھی نہیں ہوگی، تم ایک کام کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کیا کریں، جب یہاں سے جانے لگتے ہیں نا تو آپ ایسا کیا کریں، ایت الکرسی پڑھا کریں، ایت الکرسی پڑھ کے ان کے اوپر پھونک مارا کریں، ان کے اوپر پڑھ کے پھر آپ چلے جایا کریں۔ تو یہ الفاظ جب اس نے بولے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سن کے نہ حیران ہوئے، تو کچھ ہنسے، تو یہ تو چور ہے، چور مجھے کون سی تبلیغ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، چور مجھے کیسی تبلیغ دے رہا ہے، دے تو ٹھیک رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے تلقین کر رہا ہے، چوری بھی خود کر رہا ہے اور مجھے ہدایت دے رہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے بعد بڑے پریشان حیران ہوئے، سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسی بات کر کے چلا گیا۔ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کی عدالت میں گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میرے ساتھ بہت ہی عجیب سا معاملہ بنا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جی حکم کریں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں 2 مرتبہ گیا ہوں، پہلی مرتبہ گیا ہوں پیارے نبی، ایک چور وہاں پہ چوری کر رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ دوسری پھر میں ایک مرتبہ گیا، پھر ایک کو میں نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ پھر میں گیا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے مجھے تلقین کی ہے، اس نے مجھے یہ کام بتایا ہے، کہتا ہے کہ آپ یہ عمل کیا کرو تو انشاءاللہ آپ کی چوری نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا نا تو ہنس پڑے، لب مسکرائے۔ سبحان اللہ، جب پیارے نبی کے لب مسکراتے ہوں گے تو کیا بات ہے، 14ویں کا چاند بھی شرما جاتا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ نے فرمایا انس، وہ جو بندہ تھا نا، وہ جو چور تھا، وہ جو چوری کرنے آیا ہوا تھا، وہ شیطان تھا، وہ شیطان اللہ کی طرف سے تیرے پاس بھیجا گیا تھا۔ اچھا، وہ شیطان تھا؟ آپ نے فرمایا شیطان تھا، وہ جو تلقین آپ کو دے کے گیا ہے نا، وہ تلقین آپ کو دے کے گیا ہے، تھا وہ شیطان، لیکن جو تلقین دے کے گیا ہے، جو آپ کو بات بتا کے گیا ہے، جو رہنمائی کر کے گیا، وہ اچھی کر کے گیا ہے۔ تھا وہ غلط شیطان تھا، لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے۔ تو وہ دیکھیں شیطان تھا لیکن اللہ کی طرف بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ بھی، تو اللہ نے تلقین دینی تھی، اللہ نے آپ کی اور میرے لیے ایک عملی نمونہ بنانا تھا، آپ کو اور مجھے عملی سبق دینا تھا کہ لوگوں جب آپ کوئی چیز رکھو، جب بھی کہیں پہ کوئی سامان رکھو، کوئی بھی امانت یہاں پہ رکھو تو میرا نام اس کے اوپر ضرور لے لیا کرو۔ میرا نام لوگے اللہ کا تو آپ کے پاس اس کے اندر ایک تو برکت ہوگی، کبھی بھی چوری نہیں ہوگی، چوری سے محفوظ رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔